بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آب زمزم کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آب زمزم کا واقعہ، آب زمزم کی تاریخ اور آب زمزم کے وہ حقائق آپ کو بتائے جائیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ چلے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف قسم کی ابتلاء و آزمائشوں میں گزری۔ ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بیاباں وادی میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ کی ویران و بیاباں وادی میں پہنچ گئے۔ یہ بالکل گنجان آباد علاقہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی اور نہ نباتات کے آثار تھے۔ غرض کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیا میدان تھا۔ یہی وہ مقدس مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بہت حیرت ہوئی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خامد انہیں ایک بے آباد جگہ پر اکیلا چھوڑ دیں گے، اور ساتھ ہی بچے کی ذمہ داری بھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ خوراک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، نہ کوئی جواب دیا اور نہ ہی پریشانی ظاہر کی، اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخرکار سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو اس کے دل سے فقر و فاقہ کا خوف نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا رہے گا تب تک اس کی نصرت شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جو ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ انہیں یہاں چھوڑ جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیر خوار بچے کی طرف پلٹ گئی۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار۔ ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ عورت کتنی بھی حوصلہ مند ہو، اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو زمین پر چھوڑا اور قریبی صفا کی پہاڑی پر گئیں اور ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کہیں پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی اور بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ جب نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بلندی کی طرف یعنی مروہ پہاڑی پر گئی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سوچا کہ پھر کوشش کرتی ہوں۔ پھر صفا پہاڑی پر گئی اور وہاں سے پھر مروہ کی پہاڑی پر گئی، لیکن کہیں بھی پانی اور خوراک نہ ملی۔ ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھی۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے دوران حاضمین کرام صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں والی جگہ پر اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ اسے آب زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا انتہائی حیرت سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔
پھر انہوں نے اس کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی زمزم، اس کا مطلب ہے کہ رک جا رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر پانی ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کے لیے کام دے رہا تھا۔ اب کیونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے وہاں پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنی جرہم یمن کو خیر آباد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آبپاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرۃ العرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنی جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر اہل عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتی وہیں پڑاؤ ڈال لیتے۔ جب وہاں سے خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس لیے ان راستوں سے خوب واقف تھے اور انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ یہ قبیلہ جب مکہ میں پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے پایا اور کہنے لگے کہ ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے تو وہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ ان کے سارے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بچے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی معیشت کا ذریعہ بن گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جگہ کو آباد کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی میں بات چیت کرنے لگے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہوگی۔ ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا اور انہی میں سے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔